الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص اصول الشاسی کا سبق نمبر 25 یعنی مامورات شرعیہ کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے سبق نمبر 25 مامورات شرعیہ کا بیان۔ عبادات شرعیہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 نفل۔ اب تک ہم ان کے نام سنتے آئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل ان کی تعریف اور ان کا حکم پڑھیں گے۔ فرض کی تعریف۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کا لغوی معنی مقدار مقرر کرنا ہے۔ لغت کے اعتبار سے فرض مقدار مقرر کرنے کو کہتے ہیں، اور فرض کو فرض اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کی ایک مقدار مقرر ہے جس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں۔ فرض کو فرض کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرض کو فرض اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کی ایک مقدار مقرر ہے جس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں ہے، اسی وجہ سے فرض کو فرض کہتے ہیں۔ اب فرض کا اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں، اور اصطلاح میں فرض وہ مامور بھی ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اصطلاح میں فرض کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں فرض اس مامور بھی کو کہتے ہیں جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں فرض۔ فرض کا حکم کیا ہے؟ فرض کا حکم فرض پر عمل کرنا اور اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا دونوں ضروری ہے۔ فرض پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، اس کی فرضیت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ نماز فرض ہے تو اسے ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز ادا تو کرتا ہے لیکن اس کی فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ فرض کا منکر کافر ہے۔ خیر، واجب کی تعریف۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب وجوب سے ہے۔ لفظ واجب جو ہے یہ وجوب سے بنا ہے، جس کا لغوی معنی سقوط یا اضطراب ہے۔ وجوب کا لغوی اعتبار سے 2 معنی ہے۔ لغت کے اعتبار سے وجوب سقوط اور اضطراب کو کہتے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے یعنی سقوط کے اعتبار سے واجب کو واجب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بندے پر اس کی مرضی کے بغیر ڈالا جاتا ہے۔ سقوط کا معنی ہے گرنا، ٹھیک ہے، تو پہلے معنی یعنی سقوط کے اعتبار سے واجب کو واجب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بندے پر اس کی مرضی کے بغیر ڈالا جاتا ہے، اس میں بھی گرنے کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے واجب کو واجب کہتے ہیں۔ اور باعتبار معنی ثانی یعنی دوسرے معنی کے اعتبار سے، اضطراب کے اعتبار سے واجب کو واجب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فرض و نفل کے درمیان مضطرب ہوتا ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے فرض اور اعتقاد کے اعتبار سے نفل ہوتا ہے۔ واجب اضطراب سے بھی بنا ہے، ٹھیک ہے، واجب وجوب سے بنا ہے تو وجوب کا ایک معنی اضطراب بھی ہے۔ تو اگر اضطراب سے اسے معنی، اضطراب کے معنی میں اگر یہ مشتمل ہو تو پھر واجب کو واجب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرض اور نفل کے درمیان مضطرب ہے، ٹھیک ہے، عمل کے اعتبار سے فرض ہے اور اعتقاد کے اعتبار سے نفل ہے۔ اور اصطلاح میں واجب سے مراد وہ مامور بھی ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس میں کچھ شبہ ہو۔ اصطلاح میں واجب کسے کہتے ہیں؟ وہ مامور بھی جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ ہو۔
جیسے وہ آیات جن میں تعویل کی گئی ہوں، اور اخبار احاد میں سے صحیح احادیث، یعنی خبر واحد جو ہیں جس کے راوی، وہ احادیث جن کے راوی ایک ہوں، ٹھیک ہے، تو ان میں جو صحیح احادیث ہیں ان سے جو حکم ثابت ہو، جو مامور بھی ثابت ہو، وہ واجب کہلاتا ہے۔ واجب کا حکم کیا ہے؟ واجب کا حکم یہ عمل کے اعتبار سے فرض اور اعتقاد کے اعتبار سے نفل کے درجے میں ہے، یعنی واجب پر عمل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح فرض پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا اعتقاد ایسا ضروری نہیں جیسا فرض کا اعتقاد جیسا ضروری ہے، واجب کا اعتقاد ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ واجب اعتقاد کے اعتبار سے نفل کے درجے میں ہے، جیسے نماز وتر، نماز عید وغیرہ واجب ہیں، فرض نہیں۔ اب سنت کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی تعریف، سنت کا لغوی معنی طریقہ اور راستہ ہے۔ لغت کے اعتبار سے طریقے اور راستے کو سنت کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ صحابہ الکرام علیہم رضوان کی طرف سے دیا گیا ایسا دینی پسندیدہ طریقہ و راستہ ہے جس پر خوب چلا گیا ہو، یعنی اصطلاح میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ایسا دینی راستہ، ایسا دینی پسندیدہ راستہ جس پر خوب چلا گیا ہو، وہ سنت کہلاتا ہے۔ دیکھیے، سنت کی تعریف، سنت کا لغوی معنی طریقہ وہ راستہ ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے دیا گیا ایسا دینی پسندیدہ طریقہ و راستہ ہے جس پر خوب چلا گیا ہو، یا تو وہ حضور کی طرف سے دیا گیا ہو یا صحابہ کرام کی طرف سے دیا گیا ہو، اور وہ دینی پسندیدہ راستہ ہو، وہ سنت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت کا حکم کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں سنت کا حکم۔ سنت پر عمل کا شریعت میں مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی شریعت کی طرف سے سنت پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، سنت پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے، اور بلا وجہ چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہے، جو بلا وجہ سنت کو چھوڑتا ہے اس پر ملامت کی جائے گی۔ نفل کسے کہتے ہیں؟ نفل کی تعریف، نفل کا لغوی معنی ہے زائد ہونا۔ مال غنیمت کو بھی اسی وجہ سے نفل کہتے ہیں کہ وہ مقصود جہاد سے ایک زائد چیز ہے۔ مقصود جہاد کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا، یہ جہاد کا اصل مقصد ہے۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہتے کیونکہ یہ جہاد کے مقصد سے ایک زائد چیز ہے، اور اصطلاح میں وہ عبادت ہے، نفل اصطلاح میں وہ عبادت ہے جو فرائض و واجبات پر زائد ہو، جو فرائض اور واجبات سے زیادہ ہو، ان پر زائد ہو، اسے اصطلاح میں نفل کہتے ہیں۔ نفل کا حکم، اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور ترک پر عذاب نہیں ملتا۔ کوئی بندہ اگر نفل کرتا ہے، نفل نماز ادا کرتا ہے یا نفل کام کرتا ہے تو اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اسے نہیں کرتا تو اس پر عذاب نہیں۔ نوٹ، نفل کو تطوع بھی کہتے ہیں، نفل کا دوسرا نام تطوع بھی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔